بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، ہفتہ کے 6 دن آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ معاشرتی ہیں، روحانی ہیں یا پھر جسمانی مسائل ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو وظیفہ بھی تعلیم کیا جائے گا، عمل بھی بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اکثر اعمال ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ سے گزرے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو جناب ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہے، اس ایڈریس پر آپ اپنا خط لکھ سکتے ہیں اور اس میں اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے سوال کا جواب تفصیلی انداز میں آپ کو بیان کیا جا سکے۔ اور ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے پیران عظام، ہمارے مفتیان عظام اور علماء کرام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو آج کے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سادات بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں اور بڑی ہی نفیس شخصیت کے مالک پیر سید شہباز احمد سیفی صاحب، جن کو دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آج کی دوسری معزز شخصیت جن کو کسی تعارف کی ضرورت تو نہیں، مگر کیا کریں، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ پیر وقاص علی خالد صاحب ہفتہ کے ابتدائی 3 ایام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو رسم دنیا کو نبھاتے ہوئے اور اپنے اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب، جن کو دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پروگرام استخارہ میں آپ کی کالز موجود ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، آپ کو وظائف تعلیم کرتے ہیں۔ آپ کے مسائل کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم سجایا ہے تاکہ اگر کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے ہم آسانی پیدا کر سکیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور جو ہے وہ برکت اور سعادت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی سعادت جو ہے ہمیں اس وقت اور زیادہ ممتاز بنا دیتی ہے جب آپ کی کالز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہی خوش قسمتی اس وقت بھی موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پروگرام میں آج کے دن کا پہلا کالر کون، کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ غالباً آواز میری آپ تک نہیں پہنچ رہی اور آپ کی آواز بھی مجھ تک نہیں پہنچ رہی، تو کالر تو موجود ہیں لیکن آواز نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہمارا آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی؟ جی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کال کیا کریں تو اپنے ارد گرد ڈسٹورشن کو دیکھ لیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شور موجود ہے یا سگنلز نہیں آ رہے، یا پھر جب بھی آپ کال کیا کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ ٹیلی ویژن کی آواز اگر بند ہوگی تو ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہوگی، اور یہی آسانیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، کبھی قرآن کی آیتوں کی صورت میں، کبھی اسماء الحسنہ کی صورت میں، اور کبھی ایسے وظائف کی صورت میں جو آپ کے لیے آپ کے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا ماہ مبارک جس کی ابتدا ہو چکی ہے، ذو الحجہ کا مہینہ، اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں اور اس کے متعلق جو ہے وہ بہت سی روایتیں بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ جو ایام ہیں، بالخصوص قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ جی تو غالباً کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سا کالر کہاں ہمارے ساتھ کہاں سے ہے اور اپنا کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟
غالباً کالر کے ساتھ ہمارا رابطہ ٹھیک طرح سے ہو نہیں پا رہا، اسی لیے نہ تو ان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے نہ ہماری آواز ان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ شاید کوئی ایسا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ آپ جو بھی مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے دعا بھی ہے اور دعا ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ جو ہے آپ کے مسائل حل فرمانے والا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ خالق کائنات نے قسم اٹھائی ہے ان ایام کی، اور یہ ایام، اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کہ فرمایا جاتا ہے کہ جی کالر موجود ہیں، جی السلام علیکم، فرمائیے۔ کروانا تھا، جی جی میری بیٹی ہے ملائکہ، ٹھیک ہے، تو نام ہے، ماں کا نام ہے شبانہ، ٹھیک ہے، تو جس کے ساتھ شادی کے لیے استخارہ کرانا ہے، لڑکے کا نام ہے شہریان اور اس کی ماں کا نام ہے نسیم بی بی۔ ٹھیک ہے، تو آپ استخارہ کر کے مہربانی سے اسے بتائیں کہ کیا یہ رشتہ ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک ہے، اور یہ بتا دیجئے کس شہر سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ یہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آپ لاہور سے بات کر رہی ہیں، اور ان کی انگیجمنٹ ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ انگیجمنٹ نہیں ہوئی، ابھی رشتے کی بات شروع ہوئی ہے۔ ابھی رشتے کی بات شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ مہمان کالر موجود تھی جو کہ لاہور سے ہمیں کال کر رہی تھی اپنی بیٹی کے متعلق، اور بیٹے کے متعلق جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کا رشتہ کیسا رہے گا اور کیا یہ آگے چل کر ان کے لیے بہتر رہے گا، کیا ان کی تقدیر کے اندر اللہ جو ہے وہ برکتیں فرمائے گا۔ چلتے ہیں پیر سید شہباز احمد صاحب کی طرف اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے یہ رشتہ ان کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری بہن نے رشتے کے حوالے سے سوال کیا ہے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں آپ کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہوں تو ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مشورہ کر لیں۔ استخارہ خیر کو طلب کرنا اللہ کی ذات سے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کریں، کیونکہ فارسی کا بڑا مشہور مقولہ ہے دیدہ کہ بود مانند شنیدہ، کہ جو آنکھوں سے بندہ دیکھ لیتا ہے وہ سنی سنائی کے برابر تو نہیں نہ بات ہو سکتی۔ تو جب خواب میں آپ کو استخارہ کریں گی اور خواب میں آپ کو جو کچھ نظر آئے گا اس پر آپ کا جو ہے وہ عین الیقین ہوگا، اور اس سے آپ کو قلبی انشاءاللہ سکون بھی حاصل ہوگا، اطمینان بھی ہوگا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں برائے استخارہ، اور اس کے بعد پھر آپ عربی میں استخارے کی دعا ہے، اگر وہ نہیں آتی تو آپ اردو میں ہی کہہ لیں، قبلہ رخ بیٹھ کر ہی یہی الفاظ آپ کہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں، جس کا بھی نام آپ نے بھی بتایا ہے، وہ نام لے کر یہاں رشتہ کرنا چاہتی ہوں، مناسب رہے گا، یہ الفاظ کہہ کر آپ دائیں کروٹ پہ سو جائیں۔ خواب میں جو کچھ نظر آئے وہ دوبارہ کال کر کے ہمیں بتا دیجیے گا، اگر خود نہ سمجھ سکیں، خود سمجھ آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ نے کال کر لینی ہے، اس کی تعبیر ہم بتا دیں گے۔ ایک رات میں اگر واضح اشارہ نہ ہو تو دوسری رات بھی آپ اسی طرح سے کریں، 3 راتیں عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو خواب میں جو بہتر ہے آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے، وہ دکھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی، تو یہ بہن ہمیں کال کر رہی تھیں لاہور سے، اپنی بیٹی کے متعلق استخارہ کروانا چاہ رہی تھی، اور طریقہ استخارے کا بیان کر دیا جو کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آسان طریقے سے بیان کیا۔ یہی آپ کریں، دیکھیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو آگہی بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ رہنمائی بھی ملتی رہے گی۔ اور اگر آپ اپنے معاملات کے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں تو جناب کال کیجئے، رہنمائی حاصل کیجئے، کال کیجئے اور وظائف جانیے، کال کیجئے، پریشانیوں سے نجات پائیے، کال کیجئے اور مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کیجئے، کیونکہ آپ استخارہ کے پلیٹ فارم پر کال کریں گے اور استخارہ کا پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو جناب استخارہ کروائیے، اگر آپ بیماریوں کا شکار ہیں تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہے، اور اگر آپ کے گھر کے اندر بندشیں اور جادو کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں تو استخارہ آپ کی رہنمائی ضرور کرے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیرون ملک سفر کرنے میں کہیں کوئی رکاوٹ ہے یا آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں تو استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ناکامیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تو جناب استخارہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو وظائف تعلیم کیے جائیں گے
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے رشتوں کے اندر بندشیں موجود ہیں تو استخارہ آپ کے لیے حاضر ہے. بس کیا کرنا ہے؟ فون اٹھانا ہے, نمبر ملانا ہے اور رہنمائی یہاں سے آپ کو میسر آ جائے گی. فون اٹھانا ہے, نمبر ملانا ہے اور یہاں سے وظائف آپ کو تعلیم کر دیے جائیں گے. یہی خصوصیت ہے اس پلیٹ فارم کی کہ ہم مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہاں پر لائیو بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی سر ذیشان بات کر رہا ہوں لاہور سے, بابرا ٹاؤن سے. کیسے ہیں؟ جی ذیشان بھائی الحمدللہ. اچھا سر, میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ میری نا یعنی کہ 2-4 دنوں سے کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور عجیب سی, یعنی کہ میں مسز کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, بچوں کی بھی ٹھیک نہیں ہے, امی کی بھی ٹھیک نہیں ہے, امی کو بھی آئی کا ایشو ہے, ابو کی بھی ٹھیک نہیں ہے. پورے گھر والوں کی طبیعت آج کل بڑی اپسیٹ ہوئی ہے, عجیب سی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر میں پتہ کروانا چاہتا تھا کہ یعنی کہ سب ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, آپ تمام گھر والوں کے نام بتا دیجئے. جی مدر کا نیم ہے سلمہ طاہر اور میرا نام ہے ذیشان طاہر. ٹھیک ہے. ابو کا نام ہے خواجہ طاہر علی. جی. مسز کا نام ہے حفظہ ذیشان. ٹھیک ہے. اور بچوں کے نام؟ بچوں کے نام محمد سارے. صحیح. اور کیا محسوس ہو رہا ہے؟ طبیعت میں بے چینی ہے, اضطراب ہے, بیماری ہے, کیسے یہ معاملہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ طبیعت کے اندر یہ کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ اس طرح کی ہے کہ یعنی کہ عجیب سی نا بے چینی آواز آ رہی ہے, پورے جسم میں درد ہے, باڈی ایک ہے, باڈی فٹیگ ہے. صرف آپ کے یا سب کے؟ مجھے بھی, مسز کو بھی, امی کو تو آئی سائڈ کا کچھ ایشو ہے, وہ یعنی کہ کہہ دیں گے. اور آپ کو کتنے عرصہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے؟ یہ 4-5 دن ہوئے مجھے. میں میڈیسن بھی کھا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی آرام نہیں آ رہا. چلیں, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ موجود تھے کالر جو کہ لاہور واپلا ٹاؤن سے ہمیں کال کر رہے تھے اور اپنا مسئلہ, اپنے گھر کا مسئلہ بیان کر رہے تھے. چلتے ہیں پھر وقاصلی خالد صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں کہ جناب انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, اور کیا یہ کوئی جادو کی تاثیرات ہیں, قدرتی ہے یا پھر موسم کی تبدیلی ہے. بہت سے عناصر ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی وقاصلی خالد صاحب بتائیں گے کہ کیا ہے حقیقت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ذیشان بھائی, اللہ کریم آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. میڈیسن بالکل آپ جاری رکھیں. تو ساتھ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ 7 دن آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے, سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ کے والآخر درود پاک پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر لیں, اور پوری فیملی کے احباب جو ہے صبح اور شام تھوڑا تھوڑا وہ پانی پی لیں. انشاءاللہ تعالی 7 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ سورہ کوثر, اور والآخر 11 بار درود و سلام. صبح یہ عمل کرنا ہے اور شام کو, اور وہ پانی بوٹل میں آپ دم کریں گے. سب گھر والوں نے تھوڑا تھوڑا پی لینا ہے. 7 دن آپ یہ کریں, انشاءاللہ تعالی جو بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور آپ کی مسز, آپ کی مدر, آپ کے بچے, فیملی پوری انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے ذیشان بھائی جو کہ کال کر رہے تھے ہمیں لاہور واپلا ٹاؤن سے. اللہ ان کے گھر کو عافیت میں رکھے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ 1 سال سے نا میں طبیعت خراب رہتی ہے. مطلب خیالات آتے ہیں عجیب عجیب سے, باڈی پہ افیکٹ کرتے ہیں. سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہو جانا ہے, اور مطلب جب میڈیسن بھی کھاتی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. میرا جو ہے نا وہ سوچ ہر ٹائم کی سوچ وہ کرتی ہے ڈسٹرب, الٹے کے رات مر جاؤں گی, مر جانا ہے, بچنا نہیں ہے, اس طرح کے خیالات. اور باڈی پین بہت زیادہ, شولڈر میں, کبھی ٹانگوں میں, کبھی سر بھاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 28 ایئرز ہے. آپ میریڈ ہیں بیٹا؟ جی میں میریڈ ہوں. اچھا جی, یہ بتائیے کہ یہ 1 سال سے ہیں یا پہلے بھی ایسے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے تھے؟ نہیں, یہ 1 سال سے ایسے. اچھا, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. صحیح. اور یہ بتائیے کہ آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے اور اپنا نام بھی. ریحانہ ان کا نام ہے. اور آپ کا نام؟
नौरीन। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ ये प्यारी बेटी नौरीन हमें कॉल करके अपना मसला बयान कर रही थी कि 1 साल से इनके कभी जिस्म पर, कभी जो है वो कंधों पर, कभी टांगों में दर्द और बोझ सर पे महसूस होता है, कंधों पे बोझ महसूस होता है और इन्हें मायूसी के ख्यालात आते हैं। कभी डर लगता है, कभी महसूस होता है कि मैं मर ना जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए। तवहमात हैं, वसवसे हैं, जिन्नात हैं, शयातीन हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इस बेटी को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और इनकी कॉज क्या है। जी बताइए। बेटी के लिए सबसे पहला मशवरा ये है कि हर नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने हाथों की हथेलियों को इस तरह से मिला के उन पे फूंक मार के सर से लेकर पूरे जिस्म पे उन हाथों को फेर लें। उसके बाद रात को सोते हुए भी ये अमल करें, यानी दिन में 5 मरतबा हर नमाज के बाद ये अमल करना है और रात को सोते हुए भी इसी अंदाज में हाथों पे फूंक मार के एक बार आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के रात को लेटें और 7 दिन ये अमल करें। तबीयत में बेहतरी आ जाए तब भी हमें कॉल करके बताएं, तबीयत में बेहतरी ना हो, ये जितना भी जो है ना वो चेंज फील करें, वो सब कुछ जो है ना वो 1 हफ्ते बाद कॉल करके शेयर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, खैर होगी अल्लाह की तरफ से। जी, तो मुफ्ती साहब, हमारी उस बेटी को जिन्होंने अपने मसले को बयान किया और उन्हें खौफ महसूस होता है और उनको अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, कंधों पर बोझ पड़ता है, इस बेटी को वज़ाइफ तालीम फरमा दिए। मेरी बहन, आप इन वज़ाइफ को कीजिए और इंशाअल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद की बरकत से और वसीला से आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं कोई बच्चों की नौकरी के बारे में पूछ रहा है कि मेरे बच्चों की नौकरी बहाल नहीं हो रही। अच्छा जी। जी, ना मेरा मकान है कोई, ना मेरे कोई जायदाद है, ना बच्चों की शादी कर सकती हूँ, परेशान ही रहती तो। और इंशाअल्लाह दुआओं के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़नी हूँ, सबक यासीन सूरत जितने तो मैं वजीफे सुने पूरे करनी है। ठीक है, सुकून को खुशी नहीं मिल रही। ठीक है, आप लोगों की मेहरबानी होगी जी, कोई वजीफा बताए। अच्छा जी, और बच्चों की नौकरी का क्या मसला है, वो लग नहीं रही, क्या मामला है? ये हाईवे के महकमे लगे ने ते नौकरी खत्म कर दी थी, फिर उसका केस किया, लड़ाई सारे हक हो गए है, कोई वो फैसला नहीं कर सकते पे। ठीक है, केस 9 साल हो गए जी, मकान जो किराए से दे रहा, बिल बिजली का सही का बड़ा जीवना और आराम हो। चलें जी, आपके सवालात हम तक पहुंचे। किस शहर से बात करी मेरी बहन? मैं लाहौर से। चलें जी, आपका सवाल पहुंचा। आपके माशाल्लाह काफ़ी सारे मसाइल हैं, बेटों का भी मसला है, नौकरी का भी मसला है और उनकी रीअपॉइंटमेंट का भी मसला है, आपकी ज़ाती बेचैनी भी है, अलगर्ज काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो चलते हैं पीर वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे जैसे आपके मसाइल हैं उनके मतलब जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करते हैं। जी अल्लामा साहब। नमाज आप अदा करती हैं, नमाज तो फ़र्ज़ है मेरी बहन, सभी ने, चाहे मर्द है चाहे औरत है, आकिल बालिग है, मुसलमान है, उसने तो नमाज अदा करनी है। और नमाज के साथ आप कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करें और अपने आप को थोड़ा सा संभालें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करम फरमाएगी, उसका करम ज़रूर होगा। इंसान है वो जल्दबाजी में आ जाता है, इंसान चाहता है कि उसके आंख झपके और उसके सारे पलक झपकने में काम हो जाए, थोड़ा वक्त लगता है और इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आपके इतने मसाइल के हल के लिए मैं एक ही आपको वजीफा बताऊंगा, वो आप कर लेंगी इंशाअल्लाह ताला। आपके जो 5-7 जो मसाइल हैं सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी हैप्पी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप तीसरा कलमा 100 टाइम्स 100 दफ़ा डेली तीसरा कलमा पढ़ना है, वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला तीसरे कलमे की बरक़ात आप देखेंगे कि आपके जितने बिगड़े हुए काम हैं सारे संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, तो हमारी बहन जो लाहौर से कॉल कर रही थी, उन्हें अल्लामा पीर वकास अली खालिद साहब वज़ाइफ तालीम फरमा रहे थे। मेरी बहन इन वज़ाइफ को जारी रखिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अगली कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ अपना मसला शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिक्की साहब, आपको और पीर साहब की खिदमत में आजान इस्लामाबाद से सईद बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद से। वालेकुम सलाम। जी सईद साहब, कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह हजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी। हजूर, मैंने डर से 3-4 हफ्ते फोन नहीं किया कि कहीं मैं बार बार किसी का टाइम ना ले लूं। नहीं, फरमाया करिए। जी बहुत मेहरबानी।
آپ کی خدمت میں پیر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ میں نے اپنی شوگر کا مسئلہ بتایا تھا، تو پیر صاحب نے مجھے بتایا تھا بسم اللہ شریف 323 بار، وہ میں پڑھ رہا ہوں، 3 ہفتے ہونے والے ہیں، کبھی کنٹرول ہو جاتی ہے کبھی پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کہ آج تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ میں نے بڑے دنوں بعد سنی کہ 1995 سے میرے مسائل چل رہے ہیں، نظر کا مسئلہ بنا، بلڈ پریشر کا، جسم میں ہر وقت درد ہوتا ہے، بچوں کی نظریں بھی خراب ہیں اور گھر کے مسائل بھی، تو کوئی مجھے اس کے علاوہ بھی کوئی وظائف اگر پیر صاحب بتا دے تاکہ ہمارے سارے مسئلوں کو کور ہو جائے، نظر کا، صحت کا، بچوں کی نوکری کا اور شوگر کا، اور یہ سارا گھر کا سرکاری کا ہے، تو میں ریٹائر ہونے والا ہوں، میرا کوئی اپنا گھر بھی نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ سے ریکویسٹ ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے سعید صاحب، آپ کا سوال ہمیں پہنچا، ہمارے ساتھ موجود تھے سعید صاحب جو کہ اسلام آباد راولپنڈی کے علاقہ سے ہمیں کال کر رہے تھے۔ چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب، اور وہ غالباً ان سے وظائف لیتے رہتے ہیں، اس لیے اسپیشل انہوں نے کہا کہ مجھے مزید وظائف تعلیم کر دیں، اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں، وظائف لیتے ہیں، تو اللہ کے آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جی پیر صاحب، اس حوالے سے عرض یہ ہے سعید صاحب، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کے جو مسائل جن میں آپ دھنس چکے ہیں، مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کریم آپ کو اس سے نکالے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت کی ذات نے زیادہ بلند مقام دینا ہوتا ہے، اسے پریشانیوں سے تو گزرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پریشانیوں کا فیز آپ کا اینڈ ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی خوشیوں کا، سکون کا، بھلائی کا، عافیت کا جو فیز ہے اس کا جو ڈور ہے وہ بالکل اوپن ہونے والا ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ، آپ سب کے ساتھ شامل حال رہتی ہے اور رہے گی، اور یہ پرابلمز، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ پارٹ آف لائف ہے، اور اس کو فیس کرنا وہی کرنا جانتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں، اور مرد کامل پھر انسان بن جاتا ہے مشکلات کو برداشت کر کر کے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کے صبر کا آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، آپ کی اس برداشت کا آپ کو صلہ ملے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا یقین اور اس کی مدد آئے گی، اس پہ آپ یقین رکھیں۔ جو شوگر کے حوالے سے میں نے بسم اللہ شریف کا آپ کو بتایا وہ آپ جاری رکھیں، تو ساتھ آپ اگر دن کے ٹائم ظہر کی نماز کے بعد سورہ نو پڑھنا آپ شروع کر دیں، ایک دفعہ جسٹ ون ٹائم آپ سورہ نو پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر سے پہلے تک آپ دن کی روشنی میں سورہ نو پڑھنا، کل سے اس کا آغاز کر لیں، حسب توفیق صدقہ ادا کر کے آپ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ آپ سارے طوفانوں سے، آندھیوں سے، پریشانیوں سے باہر نکل کے آپ کی کشتی کنارے لگے گی انشاءاللہ۔ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، اور سورہ نوح کو بھی تعلیم فرمایا، جیسا کہ جناب نوح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو ہے وہ اس طوفانوں سے نکل کر کنارے تک پہنچی، ویسے آپ بھی پریشانیوں کے سمندر سے نکل کر کنارے تک پہنچ جائیں گے، یہی ہماری جو ہے وہ امید بھی ہے، اور مالک کائنات سے یقین بھی ہے کہ مالک کائنات کے عطا کردہ قرآن مجید، برہان رشید اور وحی کی رہنمائی سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ جی محمد امین بول رہا ہوں سر۔ ٹھیک ہے، کہاں سے؟ سر لاہور سے بول رہے ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ سر ہمارے 5-6 سال ہو گئے ہیں سر، بچہ نہیں ہو رہا سر۔ 5-6 سال ہو گئے، اور بیٹا آپ نے جو ہے وہ کسی ڈاکٹر وغیرہ کو بھی چیک کروایا؟ جی بہت چیک کروایا، میڈیسن بھی لیے، گھر والوں کو بھی لیے، دم وغیرہ بھی کرائے ہیں، 6 سالوں سے بہت کر رہا ہوں۔ چلیں بیٹا اپنی عمر بھی بتا دیجیے، اور ہماری پیاری بیٹی کی عمر بھی بتا دیجیے۔ میری 30 سال ہے۔ اور بیٹی کی؟ 25 ہے ان کی۔ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا، چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اس بھائی کے لیے سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد اولاد نرینہ کے لیے دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد جو دعا کرنی ہے اس میں ایک قرآنی آیت ہے، اسے شامل کر لیں، ربی حبلی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو اسے اپنی ہر دعا میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ یہ بابرکت ایام ہیں، 3 دن دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرتے ہوئے 7 کھجوریں لیں، ہر کھجور پہ 7 مرتبہ یا خالقو یا بارئو یا مصورو، ہر کھجور پہ یہ 3 اللہ کے اسماء گرامی پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں، اور ان کھجوروں سے روزہ افطار کریں۔
یعنی ہر ایک 7 کھجوریں دم کرے گا اور افطار کے وقت انہیں کھا لے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور ان بابرکت ایام کی برکت سے انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا. جی بہت خوبصورت انداز میں اور بہترین وظیفہ جو کہ مجرب عمل ہے مفتی صاحب اولاد کے لیے بتا رہے تھے. میرے بھائی آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اگلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں نسیم بول رہی ہوں لاہور سے. میں نے قاری وقات سے رمضان شریف میں اپنی بیٹی کا مسئلہ بتایا تھا. ان کی 2 بچیاں میری جوان ہے, شادی نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے تصویر بتائی تھی. ٹھیک ہے. یا وہ اب ہوگی تو وہ مکمل ہو گئی ہیں, تو میں نے دوبارہ شروع کر لی اور اب ایک رشتہ بھی آیا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں نے پوچھنا چاہنا کہ ذرا مجھے بتا دیں کہ وہ رشتہ بہتر ہے یا کیا ہے, یا میں وہ بہتر جاری رکھوں. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور سے نسیم بول رہی ہوں. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اور بیٹیوں کے نام بتا دیجئے. منیبہ. اور دوسری بیٹی کا؟ مطلفہ. چلیں اور اپنا نام بھی بتا دیجئے. نسیم. چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب. اور وظیفہ کی برکت سے ہماری اس بہن کی بیٹیوں کو کا جو رشتے کا معاملہ تھا, رشتے تو آئے ہیں لیکن بہن جاننا چاہتی ہیں کہ کیا میں ان وظائف کو جاری رکھوں یا سٹاپ کر دوں یا مجھے کیا پڑھنا چاہیے. جی علامہ صاحب. اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ آپ رشتہ آیا ہے اس رشتے کو دیکھیں اور پھر اللہ کا نام لے کے آغاز کریں. اور اس سفر کا جو نیا سفر ہماری بہنوں کا شروع ہوگا انشاءاللہ خیر والا سفر ہو, کامیابی والا سفر ہو. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں. آپ رشتہ اگر آ چکا ہے, آپ نے کہا رشتہ آ گیا ہے, وظائف آپ نے کیے ہیں, تو رشتہ طے کر لیں اور بتا دیجیے گا ان کے نیم بھی کیا ہے, بیٹیوں کے نیم دوبارہ آپ, تاکہ وہ خود بھی آپ استخارہ جیسے مفتی صاحب نے آپ کو طریقہ بتایا استخارہ آپ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے. ان وظائف کو سٹاپ کر دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ ایک ویک کے بعد کال کریں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے, دوبارہ آپ کو وظائف بتائیں گے. ابھی آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کرنی ہے. درود پاک آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. باقی جو وظائف ہیں وہ آفٹر 1 ویک انشاءاللہ we will tell you. جی تو بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر وظائف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مختصر سے وقفہ کے بعد محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام استخارہ کے ساتھ. اور استخارہ آپ کے لیے سجایا گیا. آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وظائف بھی تعلیم ہوتے ہیں اور پھر آپ کو مسائل کے حل کے لیے ایسے مجرب اعمال بھی بتائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے واقعی آسانی کا باعث بنتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام استخارہ جس میں نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں اور ان نمبرز پر کال ملائیے, اپنے مسائل کا حل جانیے, خواہ وہ معاشرتی ہیں, معاشی ہیں, روحانی ہیں یا جسمانی. تو ان کے حل کے لیے آپ وظائف جان سکتے ہیں اور ہمارے پیران عظام, علماء کرام اور مفتیان عظام آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں, مسائل کا شکار ہیں, بندشوں کا شکار ہیں, یا پھر آپ کو توہمات ہیں, یا پھر گھر کے اندر جادو یا جنات کا اثر محسوس ہوتا ہے, تو جناب آپ نے کہیں نہیں جانا کسی ایسے پیر فقیر کے پاس جو شریعت سے دور ہو, بلکہ آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنی ہے. مگر کہاں سے جناب؟ اس پروگرام استخارہ کے پلیٹ فارم سے. اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اتنی برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے, اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا کہ رمضان المبارک کی راتوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی, ایسے ہی اس مہینے کے اس ایام کو, دنوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اور بڑی برکت والے, سعادت والے یہ ایام ہیں جن کی اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ان ایام کی باتیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. واقعی یہ بہت ہی برکت والے, سعادت والے ایام ہیں. لیکن ان ایام کے اندر پڑھنا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے, ان ایام کو کیسے گزارا جائے,
ان ایام کی راتوں کے اندر کیسے اللہ کو راضی کیا جائے یہ سب جانیں گے، مگر پہلے ایک چھوٹی سی کال اور دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان میں گجرات سے بول رہی ہوں، نازیہ میرا نام ہے۔ جی جی۔ تو 1 سال ہو گیا جی جی۔ بورڈ لگایا ہوا، مکان برائے فروخت، مکان بھی نہیں ہوا، بک نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو پلیز کوئی بتا دیں، آپ سے کئی بار میں پوچھ چکی ہوں، پڑھائی بھی کرتی ہوں، تو اب وہ اسٹیشن بھی نہیں رہا اس پہ، اسٹیشن بھی غائب ہو گیا، کدھر چلا گیا۔ اور ادھر ہی بتا دیں مجھے فون پہ، میرا فون بھی بٹنوں والا ہے، اس پہ نیٹ نہیں آتا۔ گجرات سے آپ بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی جی ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا کس گجرات شہر سے یا کسی گاؤں سے، کسی قصبے سے؟ ٹاؤن، کس ٹاؤن سے بات کر رہی ہیں؟ رحمان ٹاؤن۔ جی، یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں یہ ٹیلی ویژن کا یہ چینل نہیں آ رہا تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ نیکسٹ اگر آپ کال کریں تو آپ کو یہ چینل آپ کے نیٹ ورک کے اوپر موجود نظر آئے، اسی لیے ہم نے پوچھا کہ پہلے آتا تھا، ٹھیک ہے، ہو گیا نہیں آ رہا۔ چلیں آپ تو آتا تھا، ہم نے کمپلین بھی کی ان کو۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ گھر برائے فروخت پہ لگایا ہوا ہے، سیل کرنے کے لیے گھر لگایا ہوا ہے، لیکن وہ سیل نہیں ہو رہا۔ کوشش بھی کر رہی ہیں، دعا بھی کرتی ہیں، وظائف بھی کرتی ہیں۔ یہ ہماری بہن گجرات سے ہمیں کال کر رہی تھی، رحمان ٹاؤن سے۔ تو ہمارے یہاں پر 2 مسائل ہیں، ایک ہماری طرف سے وہ یہ کہ رحمان ٹاؤن میں یہ چینل کیوں نہیں آ رہا، یہ تو ہم پوچھیں گے ہمارے شعیب صاحب سے، لیکن دوسری بات جو ان کا ذاتی مسئلہ ہے یہ پوچھنے کے لیے ہم چلیں گے جناب مفتی صاحب کی جانب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری بہن کیا پڑھے کہ ان کا گھر جو ہے وہ دنوں کے اندر سیل ہو جائے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہم کر دیں تو میرا رب بہترین مشکلات کو حل فرمانے والا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، میری بہن آپ کے تمام معاملات میں انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کچھ ہی ماہ میں آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ جب تک معاملہ حل نہ ہو اور گھر جو فروخت کرنا چاہتی ہیں وہ فروخت نہ ہو، تب تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ جی، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑا ہی مجرب وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے مفتی صاحب، اور میری بہن آپ اس وظیفے کو جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جلد سے جلد آپ کا یہ گھر سیل ہو جائے گا، جو کہ ہماری بہن گجرات سے ہمیں کال کر رہی تھی، اور اللہ نے اگر چاہا تو یقیناً آپ جلد ہمیں دوبارہ کال کر کے خوشخبری بھی سنائیں گی۔ تو مفتی صاحب سے پوچھ رہے تھے ہم کہ جناب ان ایام میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسے ایام ہیں جن کی برکتیں بھی ہیں، جن میں یوم النحر بھی ہے، یوم الترویہ بھی ہے، اور پھر ذوالحجہ کا دن، کتنی برکت ہے۔ کیا کیا انسان اپنے مالک سے طلب کر سکتا ہے، کیا کیا مانگ سکتا ہے اس در سے جس در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ ہم بندے تو سو جاتے ہیں، وہ منتظر رہتا ہے، ہمارے دامن چھوٹے ہیں، مالک کائنات کو نوازنا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ کو دینا آتا ہے، اور پھر ہمارے پاس شاید وہ الفاظ نہیں ہیں جو مالک کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں، لیکن وہاں سے ایسے ایسے جواب آتے ہیں کہ جو سن کر ہمیں حیران بھی ہونا پڑتا ہے اور اس کا شکر گزار بھی بننا پڑتا ہے۔ جب مالک کائنات فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو نعمتوں کو دیکھیں تب بھی سجدہ ریز ہونے کو دل چاہتا ہے، اس کی عنایتوں کو دیکھیں تب بھی سجدہ ریز ہونے کو دل چاہتا ہے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھیں تب بھی دل چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا جائے، اور پھر اگر اس کی طرف سے عطا کیے گئے ایام اور ان کی مغفرتوں کو دیکھیں تو بھی دل چاہتا ہے کہ زبان سے اس کی پاکی بیان کی جائے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے پاکی بیان کی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بابرکت ایام جسے عشرہ ذوالحج کہا جاتا ہے، ان کا ایک ایک لمحہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ان بابرکت ایام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان ایام میں حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان ایام میں ہی وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔
انہی ایام میں ذوالحج شریف کے ایام میں ایام تشریق ہیں جن میں اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی جاتی ہے. ہر نماز کے بعد بآواز بلند لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں عازمین حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں. خدا کرے کہ یہ کووڈ والی مصیبت ہمارے سے دور ہو اور پھر سے وہ بہاریں لوٹیں. اور عجیب کیفیت ہے، یہ کووڈ بھی بڑا سیانہ ہو گیا ہے، اسلامی تہواروں کے قریب قریب یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے، اور جب اسلامی تہوار گزر جاتے ہیں تو پھر نارملائز ہو جاتا ہے سارا ماحول. اس پر بھی غور کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ یہ مصیبت اور وبا انگلینڈ کے گراؤنڈ میں اگر کرکٹ کھیلی جا رہی ہو تو وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا اجتماع کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہیں، لیکن عبادات کے لیے ہم جو ہے نا وہ ان ایس او پیز کو بھی بیت اللہ شریف میں فالو کر رہے ہیں. تو یہ بات ذرا غور طلب ہے. حج کا اجتماع اس سال نہیں ہو رہا جس انداز میں پہلے ہوتا ہے. لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ایک تڑپ ہے بیت اللہ شریف میں حاضری کی. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے اور اس وبا کی آڑ میں اگر جو ہے وہ ہمارے اسلامی جو شعائر ہیں ان سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے تو اللہ اس عذاب سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان بابرکت ایام میں دن میں اگر ایک روزہ رکھیں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحج. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان 10 ایام سے زیادہ محبوب ایام نہیں ہے کہ جن میں اس کی عبادت کی جائے. یعنی یہ ایسے خوبصورت ایام ہیں کہ ان میں عبادت ہم کرتے ہیں اور خوش ہمارا رب ہوتا ہے. اللہ. اس کے بعد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ. ایک روزہ رکھنا ان 10 دنوں میں، 10 دنوں سے مراد 9 تک کے ہیں. 10واں جو دن ہے وہ تو قربانی کا دن ہے، اور قربانی کے دن میں بلکہ عید کے ایام میں روزہ رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے. اب ان دنوں میں روزہ رکھنا میرے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعدلو برابر ہے صیام کل یوم منہا، اس کے ایک دن کا روزہ بصیام سنۃ، 1 سال کے روزوں کے برابر. اور دیکھیں جس طرح سے رمضان کی ہر گھڑی برکت والی ہے اور اس کا اختتام عید الفطر پر ہے، اس دن مانگے اللہ سے جتنا مانگنا ہے، اسی طرح عشرہ ذی الحج کے 9 دن برکتوں والے ہیں اور اختتام پر جو دن ہے وہ خوشی کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. عمومی طور پہ ہمارے احباب نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عشرے کی ایک شب کا جاگنا اور قیام کرنا، عبادت کرنا، فرمایا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. بڑی خوبصورت. یعنی لیلۃ القدر والی برکتیں اور عظمتیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ان راتوں میں عبادت کریں، اور 1 سال کے روزوں کے برابر اگر ثواب چاہتے ہیں تو ان بابرکت دنوں میں روزہ رکھیں. اور پھر جی بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ کو باتیں بیان کر رہے تھے ان ایام کے متعلق مفتی شہباز احمد سیفی صاحب. لیکن اس وقت کالر موجود ہیں تو پہلے کالر کا سوال سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں زکیہ پہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن. میں نے کچھ پہلے آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. میں نے چند دن پہلے وظیفہ حاصل کیا تھا خانر صاحب سے. اچھا جی. انہوں نے مجھے صبر کے لیے 13 دفعہ بسم اللہ پڑھنی بتائی تھی. مجھے بہت اچھا اثر پڑا، مجھے صبر بھی آ گیا اور مجھے دماغ میں دل میں سکون بھی ہے. ماشاءاللہ. آپ جو دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا. اللہ آپ کو رسی دنیا تک سلامت رکھے. ماشاءاللہ. آپ کو اللہ کی خدمتوں پر بات نازل ہو، آپ کے والدین پر، آپ کے چینل پر. آپ مجھے یہ گائیڈ کریں کہ میں دوبارہ اس وظیفے کو 41 ڈیز ہو گئے. کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ لاہور سے. لاہور سے. چلیں جی
آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ یہ بہن موجود تھیں جو کہ لاہور سے کال کر رہی تھیں اور جس مسئلہ کے لیے انہوں نے وقاص علی خالد صاحب سے وظیفہ جو ہے دریافت کیا تھا وہ جناب ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. مبارک ہو میری بہن آپ کو. اور یہ بہن ہمیں دعائیں دے رہی تھیں. یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش جو ہے جاری رہتی ہے کہ کسی کا مسئلہ ہو جائے حل اور کسی کی پریشانی ٹھیک ہو جائے اور وہ مصیبتوں سے نکل آئے اور اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ عبادتوں سے بھی افضل ہو جاتی ہے. کچھ مرتبے وہ ہوتے ہیں جو عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتے لیکن مخلوق خدا کی خدمت سے حاصل ہو جاتے ہیں. جیسا کہ فرماتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. اور یہی خدمت کرنے کے لیے جناب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں استخارہ کے پلیٹ فارم پر. چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ بہن وہ وظیفہ جاری رکھیں یا پھر اسے ترک کر دیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے. جی علامہ صاحب. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سکون قلب کے لیے جو ان کے مسائل تھے اللہ کریم نے وہ حل فرما دیے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا وظیفہ ہے اور یہ انسان کے اپنے وظائف میں اعمال میں چیز ہونی چاہیے. تو میری بہن آپ اسی درود پاک کو ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے ایک تسبیح آپ کر لیں, کم از کم ایک تسبیح کر لیں یا جتنا میں نے بتایا اتنا پڑھ لیں, لیکن کم از کم ایک تسبیح ڈیلی آپ کریں اور ایک تسبیح درود پاک کی آپ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کرم فرمائیں گے اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو ذہنی سکون ملے گا, اطمینان آپ کو ملے گا. یہ دو وظائف درود پاک اور بسم اللہ یہ کل کائنات ہیں, آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ پہ کرم ہی رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. جی تو بڑی خوبصورت جی بات ہوئی ہے آج. یہ واقعہ ہمارے لیے یہ کال بڑی جو ہے باعث افتخار محسوس ہو رہی ہے مجھے, کہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی مخلوق خدا کے کام آنے والے بندوں میں شامل ہیں, کہ یہاں سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ لوگوں کے لیے بہت ہی فرحت کا باعث بنتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی صاحب خیر ہیں؟ الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں, فضل واحد. جی فرمائیے. میرا یہ جو ہوتا ہے نا یہ سارا نفسوں میں اور جوڑوں میں اور یہ ٹانگوں میں اور یہ سارا میں درد ہوتا ہے, یہ کمر میں نیچے سے ادھر اور یہ پٹوں میں بھی درد ہوتا ہے اور یہ مطلب کبھی چکر سے آتا ہے, گر جاتا ہے, کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ کتنے عرصہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ یہ تقریباً پہلے تو کم تھا, ابھی تھوڑا زیادہ ہو گیا, تقریباً 5 سال سے ہے تقریباً. اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر سے میرا کوئی تقریباً 56 سال کے قریب ہوگا, 56 سال. 76 ایئرس. اپنا اور اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیجیے. جی اپنا اور اپنی والدہ کا نام. میرا نام فضل واحد ہے. ٹھیک ہے. اور میرا والدہ کا نام فاقرہ. چلیں فاقرہ. ٹھیک ہے. کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور شہر سے ڈیفینس میں کام کر رہا ہوں, ادھر ڈیفینس میں ہوتا ہوں. اور یہ ٹانگوں کے نیچے چیز جو ہے نا, جیسے یہ پیچھے جو نیچے پاؤں جو اس کے پیچھے اس میں سارا نفسوں میں درد. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ فضل صاحب تھے جو کہ لاہور سے ہمیں کال کر رہے تھے. تو جناب ان کے جو ہے وہ جسم کے نیچے والے حصے میں درد بھی ہے اور انہیں جو ہے وہ پریشانی کا بھی مسئلہ سامنا ہے اور عمر ان کی 76 ایئرز ہے. 56 ایئرز ہے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے, وہ شروع کر دیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو اپنے جسم میں قوت اور توانائی محسوس ہوگی. یا قویو یا قادرو, یہ آپ دن میں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں کچھ دیر پڑھیں, پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ اسے پھیر لیں. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ جوڑوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, چلا پھیرا نہیں جاتا, کبھی گر جاتے ہیں, سر میں چکر آتے ہیں. تو ان اسماء گرامی کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کی, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اسے آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے, ایک مرتبہ ایک پھونک مارنی ہے پانی پر, پھر 3 مرتبہ پڑھ کے, اور 3 مرتبہ جب پڑھیں تو اول و آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھیں. یعنی یہ آیت مبارکہ 3 بار, اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے ایک پھونک ماریں. اس طرح سے 3 پھونک مار کے پانی دم کریں اور پانی پی لیا کریں. اور یہی آیت مبارکات
सरसों के तेल पे दम करके उसे अपने जिस्म पे जो है ना वो उसकी मालिश कर लिया करें, और उसके बाद आप कुछ देर बाद गर्म पानी के साथ शावर लें, ताज़ा पानी के साथ या हल्का गर्म हो। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि कुरान पाक की इन आयात की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत जल्द सेहतियाब फरमाएगा, अल्लाह के फضل और करम से। अच्छी, तो ये थी हमारी आज की आखिरी कॉल। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान महमूद अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए। और मैं पीर वकास अली खालिद साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन, मेरे मौला जितने कॉलर्स प्रोग्राम के सब ने सबके मसाइल हल फरमा। जो हमारे साथ इस दुआ में शामिल, हमारी बहनें, भाई, दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग, जवान, जो भी इस दुआ में शामिल है मेरे मौला, कोई दुखी है उसको सुख अता फरमा, कोई परेशान है मेरे मौला परेशानी से निजात अता फरमा, कोई जिस्मानी रूहानी अमराज का शिकार है शिफाए कामिल अता फरमा। मेरे मौला जो कारोबारी मसाइल में उलझे हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा, उनको रिज़्क़ करीम में वुसअतें अता फरमा। मेरे मौला जिनको औलाद दी है उनको वालिदैन का फरमा बरदार बना, जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद की नेमत अता फरमा। मेरे मौला सबके लिए खैर के, आफियत के, अमन के, अता के दरवाजे खोल मेरे मौला। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि रहमतिका या अरहमर राहिमीन।